اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ایک بار پھر بڑا خوبصورت قرآن سننے کو ملا. یعنی پہلے رکعت میں نے کہا کہ مومنوں کے بارے میں کہ مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں, جو زکوٰۃ دینے والے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہر وقت اپنے اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے انسان کی تخلیق ہے. اس کے مختلف مراحل کو ڈسکس کیا گیا قرآن میں آج. اور اس کے بعد اللہ کی دوسری قدرت کی نشانیاں, زمین اور آسمان, پانی کا نازل ہونا زمین پر, پھر اس سے درخت, شجر, سبزی, اور پھر جانوروں کا, پھر اس سے ہم دودھ جو پیتے ہیں اس کا ذکر. اللہ کی تمام قدرت کی نشانیوں کا ذکر پہلی رکعت میں, اور دوسری میں نوح علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا اس کا تذکرہ تھا. الحمدللہ. تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہی ٹارگیٹ اور آبجیکٹیو ہے ہمارا. تو ہم شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ. اور اچھا یہ پڑھ چکے ہیں, تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں گے. ایک دفعہ ذرا دہرا لیتے ہیں, یہ کل کا کام ہے, ہم اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. فعالہ سے شروع کریں گے. یہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فعالہ کا ٹیبل ہے, اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ورڈ فعالہ قرآن میں کس طرح سے مختلف شکلوں میں آیا ہے, کون سے مختلف فارمیٹس ہیں قرآن کے اندر جن کو ہم تاکہ یہ ٹیبل اگر کر لیں تو ہر یعنی شکل کو اور فارمیٹ کو ہم قرآن میں فعالہ کی فارمیٹس کو پہچان سکیں اور کمفرٹیبل. تو ہم فعالہ سے شروع کرتے ہیں. اس کو کل ہم کر چکے ہیں, یہ ریویژن ہے. فعالہ, فعل, فعلوا, فعلت, فعلتم, فعلت, فعلنا, يفعل, يفعلون, تفعل, تفعلون, أفعل, افعل, لا تفعل, افعلوا, لا تفعل, فاعل, فاعلون, فاعلين, مفعول, مفعولون, فعل. ایک دفعہ ذرا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آپ فعل, فعلوا, فعلتم, 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 فعلنا, يفعل, يفعلون, تفعلوا, تفعلون, تم سب کرو, افعلوا, نفعل, ہم سب کریں گے یا کرتے ہیں. افعل, تو کر, لا تفعل, نہ کر, افعلوا, تم سب کرو, لا تفعلوا, تم سب نہ. فاعل, فاعلون, فاعلین, مفعول, جس پر کیا گیا, مفعولون, مفعولین, جن سب پر کیا گیا. یہاں پہ ذرا قرآن سے مختلف آیتیں ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کی جس میں یہ فعالہ مختلف شکلوں میں یوز ہوا ہے. سب سے پہلے سورۃ الفیل کے اندر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, تو یہاں پہ فعالہ کا یوز ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے. کیا لم نہیں, ترا, یہ ترا ہو جائے یاد کے اس میں. یہ آپریٹر لام جو ہے اس کو پاس میں چینج کر رہا ہے. کل ہم نے بات کی تھی, اس کو ہم دیکھیں گے لیول 3 میں. کیفا کیسے, فعلا فعلا اس نے کیا, ربو کا تیرے رب, ہم نے ایک ٹول یوز کیا تھا, ربوہو ربوہم, ربو کا ربوہم, ربی ربنا, بی کے ساتھ سے. اصحاب جو ہے وہ صاحب کی جمع ہے. صاحب کے معنی ساتھی کے ہیں یا یہ پوزیشن کو بھی شو کرتا ہے. اصحاب والے, الفیل ہاتھی, اصحاب الفیل ہاتھی والے. یہ زیر جو لگا ہے ڈی کی وجہ سے کیونکہ حرف جر جو ہے وہ اگلے ورڈ کو زیر دے گا, اس لیے جر. اب دیکھتے ہیں ذرا ملاتے ہیں سارے ورڈز کو, اسپلٹ ورڈز کو ٹو میک اے سینس. کیا نہیں تو نے دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد قرآن میں یفعلون آیا ہے. یفعلون کہاں پہ فٹ کریں اس کو, یہ دیکھیے یفعلون ہے یہاں پہ. یفعلون مین وہ سب کرتے ہیں یا کر چکے ہیں. دیکھتے ہیں سائد کو. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل یہ کوشچن مارک ہے, کوشچن مارک ہے, ہر کوشچن مارک ہے. ثوبا ثواب سے ہے, ثواب کا مطلب ہے بدلہ دینا, اور یہ ثوبا جو ہے یہ پیسے وائس ہے, اس کو فعل مجہول کہتے ہیں, اس کے معنی بدلہ دیا گیا پاس میں. الکفار ما جو, کانو وہ تھے, کانا اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کو ہم دیکھیں گے کسی وقت. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلون یہاں پہ فٹ ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کو ملاتے ہیں. کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا جو وہ کرتے ہیں یا کریں گے. کانوں کو میں اب کانوں کو ملاتے ہیں, کانوں کا ایفیکٹ
کانوا یفعلون وہ کیا کرتے تھے. اچھا they had been doing or they used to do it. So یہ past perfect continuous tense ہے جس کو عربی میں ہم فعل ماضی استمراری کہا. میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو تعلیم الاستمرار سے سمجھیں گے. تعلیم الاستمرار ایک ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی میں جس کے معنی کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کے ہیں. استمراری ہم ویسے بھی کہتے رہے ہیں. کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا جو وہ تو فعل فعلون ہم کو یہاں پہ بتایا ہم نے. پھر ایک اور چیز یہاں پہ فعال. آپ مجھے بتائیں کہ فعال کو کہاں پہ فٹ کیا گیا اس ٹیبل میں سمجھنے کے لیے. فاعل کے معنی ہے کرنے والا اور فعال کے معنی ہے بہت زیادہ کرنے والا. تو فاعل تو فاعل ہے کرنے والا اور فعال اس کا اسم مبالغہ ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ آپ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں بڑھا چڑھا کے. تو یہ بڑھا چڑھا کے فاعل کی ایٹریبیوٹس کو آپ بتا رہے ہیں. فاعل کرنے والا اور فعال بہت زیادہ کرنے والا. جیسے ہم ایگزامپل دی کاذب جھوٹ بولنے والا اور کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. ساجد سجدہ کرنے والا اور سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. حامد حمد کرنے والا تعریف کرنے والا اور حماد بہت زیادہ تعریف کرنے والا. تو یہ فاعل کی جو ہے اس میں مبالغہ ہے. مبالغہ آرائی سے اس کو یاد رکھیں. اردو کا جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں. ان ربک فعال لما یرید. ان بے شک ربک وہی ربک تیرا رب فعال بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک. اور اردو میں یوز کرتے ہیں فعال. وہ بڑا فعال ہے. وہ فعال اسی فاعل کا اسم مبالغہ. فعال نہیں بلکہ فعال ہے. اس کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے یا ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ بن گیا کہ اس کو ہم فعال نہیں کہتے. اس میں زور نہیں لگاتے فعال کہتے ہیں. اور ٹریڈیشنلی اٹس کریکٹ اردو ہے. وہ لی یہ لیے ماں جو اور وٹ انگلش میں وٹ کہتے ہیں. وٹ دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے. کیا یا جو. What was discussed in the meeting. جو میٹنگ میں ڈسکس کیا گیا. ما جو یرید وہ ارادہ کرتا ہے. تو ارادہ جو اردو میں ہے وہ ارادہ اس کا مصدر اس کو یہاں پٹ کریں گے اور اس کا روٹ ورڈ تھا ارادہ. اور کل ہم نے اس کو کیا تھا. ایک دفعہ کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ایک دفعہ کر لیں. اٹس ورتھ اٹ. ارادہ ارادو اردت اردتم اردت اردنا یرید یریدون ترید تریدون ارید لا تريد أريد لا تريد مريد مريدون مريدين مراد مرادون مرادين. اور ارادہ جو ہم یوز کرتے ہیں. اس پہ زیادہ ہم بات نہیں کرتے آج. ذرا ہم پہنچنا چاہتے ہیں سورۃ الکافرون پہ. کل آپ چلے گئے تھے آپ لوگ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ہے ٹائم آپ کے پاس؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اس پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کل میں کیا اس آیت میں دیکھیے بڑی خوبصورت آیت ہے یہ. اس میں افعال یہ کہاں پہ فٹ کروں میں. افعال افعل یہ ہے فعل امر ہے. آرڈر ہے نا. امر مین آرڈر. امر باللہ اللہ کا حکم. افعل کا مطلب فعل امر ہے یعنی تو کر. تو یہ آپ نے بتایا کہ افعل یہاں پہ ہے. پڑھتا ہے اس آیت کو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا ابتی اے بیان اے ابا. ابا ہم بھی ابا کہتے ہیں. یا ابتی اے ابا. یا تو الف ندا ہے. اے ابا افعل تو کر ما جو تؤمر تجھے حکم دیا جاتا ہے. اب تؤمر کہاں سے بڑا ایزی ہے. امر آیا یہاں پہ پھر مصدر اس کا امر. امر ہم پتہ ہے امر اللہ کا امر ہے. یہ حکم ہے. امر اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کا جو ایکٹیو وائس تھا وہ یہاں آئے گا. امر امر امرتا امرتم یامرو یامرون تامرو. یہاں پہ تامرو تو حکم دیتا ہے. تؤمرو تجھے حکم دیا جاتا ہے. یہ پیسیو وائس ہو گیا. تؤمرو ایکٹیو وائس تھا. پھر معروف اس کو کہیں گے اور یہ پیسیو وائس ہے. پھر مجرور. ٹرمینالوجی از ناٹ امپورٹنٹ لیکن میں کہتا رہوں گا تو انشاءاللہ یوز ٹو ہو جائیں گے اس کے ہم. تؤمرو تجھے حکم دیا جاتا ہے. امر سے ہے یہ کیا کرتا ہے. تجدو کو تجدو میں یہاں فٹ کروں گا تفعلو میں. تجدو تو پاتا ہے. وجدہ اس نے پایا. یجدو وہ پاتا ہے. تجدو تو پاتا ہے. تو پاتا ہے یا پائے گا. اور اس کا مصدر جو ہے وہ وجود ہے. اور اردو میں وجود ایگزسٹنس کو کہتے ہیں. وجود ہم یوز کرتے ہیں اردو میں. تو یہ اردو کا ورڈ ہے. اردو سے ہم عربی کو سیکھ رہے ہیں. تجدو تو پائے گا. نی سا ان قریب. تجدو کیا تھا. فعل ماضی تھا. فعل مضارع ہے تجدو. تو سا لگانے سے یہ مستقبل قریب بن جائے گا جس کو نیئر فیوچر آپ کہتے ہیں. بہت جلد تو پائے گا مجھے انشاءاللہ.
کیونکہ یہاں پہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ بہت جلد تو پائے گا مجھے، لیکن آگے یہ کہنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ کا ٹرانسلیشن نہیں کر رہا. بہت جلد تو پائے گا مجھے انشاءاللہ. مین صابرین، صبر کرنے والا. اے ابا جان تو کا جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے، دیر نہ کر، عنقریب تو پائے گا مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں. میں نے اس پہ وہ شو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ کہنے کو بڑا زور دیا کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کو. تو یہاں پہ یہ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب ان کو لٹایا گیا اور چھری پھیرنے والے ہیں اور شفقت پدری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور نہیں کاٹ رہے ہیں، ان کو نہیں ذبح کر پا رہے ہیں. تو پھر اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیر نہ کر. یہاں پہ یہ فاعل ہے، کہاں پہ فٹ کروں اس میں فاعل؟ یہ فاعل ڈوئر، سبجیکٹ، فاعل کرنے والا. اس کا یوز قرآن میں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیبل میں فعالہ کے ٹیبل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورڈ جو لفظ فعالہ ہے وہ کس کس طرح سے کن کن شکلوں میں قرآن میں یوز ہو رہا ہے، وہ ساری شکلیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر. تو یہ آیت جزاک اللہ خیرا ادھر ہے تاریخ جو ہے وہ ڈھونڈ کے نکال لیں اور اپنے جادوئی جزاک اللہ خیرا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، یہ شاعر لکھا ہو لیکن اس کو شیء پڑھیں گے، چیز. لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. واہ لا نہیں تقول تم کہتے ہو، تو کہتا ہے. تقول تو کہتا ہے، یہاں پہ رکھا ہے نا. قال یقول اور تقول تو کہتا ہے. لا تقول تم نہیں کہتے، تو نہیں کہتا ہے. اور اس سے یہ فرق ہے، یعنی قل تو کہہ، لا تقل تو نہ کہہ. وہ نیگیٹو امپیریٹو ہے، حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پہ حکم نہیں ہے، حکم بن جائے گا بعد میں لیکن یہ حکمیہ نہیں ہے، امر نہیں ہے، امپیریٹو نہیں ہے. یہ نیگیٹو امپیریٹو نہیں ہے. یہ تقول تو کہتا ہے، لا تقول تو نہیں کہتا. تقول تو کہتا ہے یہ افرمیٹو سینٹینس ہے، جملہ بیانیہ جس میں اردو میں کہتے ہیں. اس کا نیگیٹو ہم بناتے ہیں تو آئی رائٹ اے لیٹر، یہ افرمیٹو ہے، بیانیہ ہے. آئی ڈونٹ رائٹ اے لیٹر، یہ نیگیٹو نافیہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ نافیہ ہے، جملہ نافیہ. تقول تو کہتا ہے، لا تقول تو نہیں کہتا ہے. اب یہ ساتھ نون لگ گیا، تقولن زور دیا ہے، نون شد کے ساتھ ہے. ایک نون شد کے ساتھ نون جو ہے نون تاکید کہلاتا ہے عربی میں. اور تاکید کے معنی ہمیں پتہ ہے، تاکید کا مطلب کیا ہے؟ زور دیا گیا، زور دیا گیا. اس کو کہتے ہیں، اس میں ایمفیسس ہے اس کے اوپر. ایمفیسس اس کے اوپر ہے ہرگز نہیں، ہرگز تو ہرگز نہیں کہے گا، تو ہرگز نہیں کہے گا لی شیئن چیز، اور تو ہرگز نہیں کہے گا کسی چیز کے لیے انی بے شک میں، بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں ذالک اس کو غدا کل. اور تو ہرگز کسی چیز کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ بے شک میں اس کو کل کروں گا، یعنی کرنے والا ہوں. بلکہ کیا کہے گا تو کہے گا انشاءاللہ. اللہ ایکسپٹ ان یہ کہ یشاء وہ چاہے اللہ اگر چاہے تو کہے گا نا. تو کہتا ہے کہ بے شک میں صورت میں نہیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میں تو لازمی کروں گا کل. اس کو منع کیا گیا ہے، کبھی یہ نہ کہنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ کل میں کروں گا. یہ کہنا کہ انشاءاللہ. سورہ کہف کے اندر بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، صحیح طرح پڑھتے ہوں گے میرا خیال ہے. سورہ کہف پڑھنے کا بہت ذکر ہے اس میں، یعنی کہ آپ پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ریکمینڈڈ، ہائیلی ریکمینڈڈ. اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. اس کے شان نزول کے اندر یہودیوں نے پوری اکنامکس کو کنٹرول کی پوری دنیا پر، اس لیے کہ دنیا میں سب سے ذہین ترین قوم جو ہے وہ یہودی ہیں. تو ٹیسٹ لینے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول ہوں، پتہ چلے نا کیسے رسول ہوں. پہلا سوال یہ تھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اصحاب کہف کیا تھے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اسپرٹ، سول. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل آپ کو بتاؤں گا. پورا وفد ڈیلیگیشن ان کے پاس بیٹھا ہے، ان سے کہا کل میں بتاؤں گا. اب کیوں کل بتاؤں گا؟ اس کی ریزن ہے کہ ان کو نہیں پتا. کل کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی جبرائیل علیہ السلام آ جائیں گے اور مجھے بتا دیں گے، اللہ جو ہے مجھے گائیڈ کر دے گا کہ میں ان کو کیا جواب دوں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کل میں تمہیں ضرور، انہی کا مطلب میں ضرور، بے شک میں ہر صورت میں سرٹیفکیٹ میں دوں گا. پہلے کل نہیں آئے جبرائیل علیہ السلام، پرسوں نہیں آئے، ترسوں نہیں آئے، 3 دن نہیں آئے، 4 دن نہیں آئے، 5 دن 6 دیکھتے ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں پر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا. 15 دن گزر گئے، 2 ہفتے گزر گئے، نہیں ہے، بہت پریشان ہے. جواب دے رہا ہوں کہ بتاؤ بھی
اگر رسول ہو تو پھر جو ہے سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی سورہ کاف کے اندر، سب سے پہلی آیت کہ تم ہرگز کسی چیز کے لیے آئندہ یہ نہ کہنا کہ میں کل اسے کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ انشاءاللہ میں کل اسے کرنے والا ہوں۔ کوئی بھی کام کریں گے اس کو انشاءاللہ ضرور کہنا۔ یہ آج کا لیسن ہے ہمارے لیے، میسج ہے، ٹیک ہوم میسج۔ یہاں پہ بات کرتے ہوئے کئی دفعہ ہمارے سعودی کولیگز جو ہیں وہ آپ کو انٹرپٹ کرتا ہے، فوراً ہم کوئی بات انشاءاللہ کہتے ہیں بیچ میں، انشاءاللہ آپ کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم انہوں نے یہ بتایا کہ جو بات بھی آپ کہیں گے کہ کل میں کروں گا اس کے لیے ضرور آپ انشاءاللہ کہیں۔ تو یہ میسج ہے ہمارے لیے، یہاں فائل کا یوز ہے ایک دفعہ اور تو ہرگز نہ کسی چیز کے لیے یہ کہنا کہ بے شک میں تو ہر صورت میں یہ کل کروں گا، تو کبھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے تو کرے گا نا، اس لیے تو انشاءاللہ کہہ دیا کر۔ اور دوسرا میسج سورہ کاف کے اندر تھوڑا سا میں اس سے ایسوسیٹ کر رہا ہوں، اس میں نہیں ہے، از ناٹ انڈر آور ڈسکشن، اس میں یہ ہے کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا تھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہ میں تو جاؤں، میں تو سب سے امیر آدمی ہوں، مزے ہیں، کوئی مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کبھی تباہ ہونے والا ہی نہیں ہے، یہ تو رہے گا، جا کے دیکھتا ہے سب کچھ خراب کر آگ لگ گئی، ختم ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ باغ میں تو داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا تھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کاف کے اندر دوسرا لیسن یہ ہے کہ جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھیں بی کیئرفل، یو آر گوئنگ ڈیمیج دیٹ تھنگ، چاہے وہ بچہ ہے یا دولت ہے، کسی کی اچھی انٹلیکٹ ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بسم اللہ ماشاءاللہ تو ضرور کہے گا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ جو چاہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے جس نے یہ پیدا کیا ہے یا اس چیز کو کریٹ کیا۔ بڑے خوبصورت ہے، واو ناٹ واو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ جو جادوئی ہاتھوں سے لکھتے ہیں ہمیں فوری طور پہ بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ آج ہم لیول 1 شروع کر رہے ہیں، باقاعدہ لیول 1 تھوڑا سا شارٹ کٹ کریں گے تاکہ ہم سورۃ الکافرون پہ پہنچ سکیں جو کریں۔ لیول 1 جو ہے، لیول 1 اس کو 3 لیولز میں، ہم نے 4 لیولز میں، لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4، یہ کورس جو ہے 4 لیولز پہ مشتمل ہے۔ پہلا لیول ہم شروع کر رہے ہیں اور اس میں اس لیول میں جتنے بھی الفاظ ہیں اگر آپ دیکھیں تو کاؤنٹ کرتے ہیں ذرا کتنے لیٹرز ہیں، سارے الفاظ میں حروف کی تعداد کیا ہے، 1 2 3، جتنے بھی حروف جتنے بھی الفاظ یہاں لیول 1 کے اندر قرآن سے ہم لیں گے سارے 3 حروف پر مشتمل ہیں۔ 3 حروف کو کہتے ہیں ثلاثی، پھر ثلاثی کو سحرفی، پھر سحرفی فعل اور انگلش میں ٹرائی لیٹرل ورڈ، مجرد کے معنی ہے صرف اور صرف اونلی، تو کیا مطلب ہوا مجرد؟ صرف اور صرف 3 حرفی الفاظ یا فعل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مجرد کو ذرا استعمال کرتے ہیں، کل جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کامن اسٹریٹ میں یا کامن لینگویج عربی کو یہاں یوز کرتے ہیں۔ عربی کا انوائرمنٹ انکریجز اینڈ موٹیویٹس اس ٹو لرن قرآن۔ باہر نکلیے دیکھیے، جیسے ہی وہاں داخل ہوتے ہیں پانڈا کے اندر جریر کے اوپر لکھا ہوا ہے، اوپر کی ہائٹ اس پہ لکھا ہوا فوراً نظر آتا ہے جریر، لیست مجرد مکتبہ، جریر لیست مجرد مکتبہ، تو یہ مجرد وہاں لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتا ہے۔ کبھی غور کیا کیا مطلب ہے جریر جو ہے، لیست لیسا نہیں، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان وہی کچھ پاتا ہے جس کو وہ کوشش کرتا ہے۔ لیسا نہیں، لیست نہیں، بٹ لیست فیمینن، کیا چیز فیمینن؟ مکتبہ، اسٹیشنری کی جو دکان ہے، بک سٹور ہے، مکتبہ بائی ورڈ عربک میں مؤنث ہے اس لیے لیسا یوز نہیں ہوا، لیست مجرد اونلی، سو جریر لیست مجرد مکتبہ، مکتبہ کیا بک سٹور ہے۔ سو یہ نہ سمجھیے کہ جریر جو ہے صرف is only a book store، جریر is not only a book store، variety of items are available in جریر۔ سو یہ مجرد، یہ ہم نے یوز کیا ٹول، one of the tools used from the Arabic used in commonly here in the daily life۔ تو ہم سارے سائن بورڈز کو یوز کریں گے باہر جو عربی میں لکھے ہیں، ذرا تھوڑی دیر رک جائیے بورڈز کے اوپر، سائن بورڈز کے اوپر، اور دیکھیے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، بہت سیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ So we'll use all these sign boards on the highways, on the roads, in bazaar, market, we'll be using them as tools to understand or learn Quran۔ یہ پوائنٹ آیا ہوں انشاءاللہ۔ تو 3 لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اونلی ٹرائلیٹرل ورڈز ڈسکس کریں گے لیول 1، جیسے میں نے آپ کو بتایا فتح، یہ لیول 1 کا پہلا چیپٹر ہے، باب اول، باب چیپٹر کو کہتے ہیں، باب دروازہ کھولتے ہیں تو نیا چیپٹر، باب
روٹ ورڈ اس کا فتح ہے, اور یہ فتح قرآن کو سمجھنے کے لیے فتح ہمارا ریپرزینٹیٹیو ورڈ ہوگا. جب بھی کوئی اس سے ملتا جلتا لفظ قرآن میں ہم پائیں گے, اس کو فوری طور پر فتح سے ریفر کریں گے کہ بھائی تا کے اوپر بھی زبر تھی, یہاں پہ اس تا کے اوپر زبر مینٹین رہی اس طرف ماضی میں. کل ہم نے کہا تھا یہ ماضی اور یہ مضارع ہے. پاسٹ اور مضارع کیا ہے؟ امپرفیکٹ سینٹینس. اس میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں کو ضم کیا گیا ہے. تو بڑا اچھا ہے. 12 ٹینسز ہم پڑھا کرتے تھے انگریزی میں, یہاں پہ نہیں پڑھیں گے ہم. ایک ماضی ہے سیدھا سادہ پاسٹ انڈیفینٹ, اور یہاں پہ کیا ہے فیوچر انڈیفینٹ اینڈ پریزنٹ انڈیفینٹ. خلاص دس از آل عربک 12 سینٹینسز. 12 جملے بنائیے, اس کے 12 نیگیٹو بنائیے, 12 انٹروگیٹو, 12 ایکٹیو وائس, 12 پیسو وائس, 12 سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ. بہت لمبا ہو گیا تھا وہ جب ہم نے بنایا تھا اس کا آئیڈینٹی لیٹر سے جب ہم نے شروع کیا. یہاں 3 کریں گے ہم. فتح کے 3 معنی ہیں. دا ورڈ فتح جو ہم پڑھیں گے اس کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی جو ہم نے کل ڈسکس کیا, فتح اس نے کھولا. دوسرا معنی اس کا ہے اس نے فتح کیا, اور تیسرا اس نے فیصلہ کیا. فتح کیا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اٹ میک سینس کہ اس نے فتح کیا, کیونکہ شہر کے دروازے سے جب داخل ہوتے تھے اس کو کھول لیتے تھے, انٹر ہو گئے تو فتح ہوتا تھا, اس لیے فتح. دوسرا فتح یہ ہے کہ مشکل مسائل کی جو کنجی ہے وہ اللہ نے کھولنی ہے. فتح اس نے فیصلہ کیا, اپنی کنجی استعمال کر کے اس پرابلم کو سالو کیا. یہ میک سینس, ہم دیکھیں گے قرآن سے. فتح اس نے فتح کیا. اب بتائیے فتح پتہ نہیں, ہم کھولا, ہم ذرا کھولنے سے کرتے ہیں. فتح تو اوبویس ہے نا. فتح اس نے کھولا. فتح فتحت تو نے کھولا, فتحتم تم سب نے کھولا, فتحت میں نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولے گا, یفتحون وہ سب کھولیں گے. تفتح تو کھولے گا, تو کھولتا ہے, کھولے گا. تفتحون سب کھولو گے, کھولو گے. تفتح میں کھولتا ہوں, نفتح ہم سب کھولیں گے. افتح تو کھول, لا لا تفتح, تو نہ کھول. افتحوا تم سب لا کھولو, تفتحوا, تم سب نہ کھولو. اور کھولنے والے کیا؟ فاتحہ. ٹھیک ہے جی. اور مفتوح جس کو کھولا گیا, اور جمع اس کے مفتوحون مفتوحون. یہ دونوں جمع یہاں اور یہ قرآن میں یوز ہوئے, لیکن مختلف طریقوں سے. یہ ہم لیول 4 میں سیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے یوز کریں گے ان کو. بہت ساری ریزنز ہیں کہ یہ جمع کب یوز کریں گے. اور اس کا مصدر جو ہے وہ فتحہ کرتا ہے. اپنے ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک بار ہم کر دیا کریں گے. کریں فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحتوا فتحنا يفتحوا يفتحون تفتحوا تفتحون افتحوا نفتحوا افتح لا تفتح افتحوا لا تفتحوا فاتح فاتحون فاتحین مفتوح مفتوحون مفتوحین. فتح اس کا ترجمہ میں دیکھ لیا نا, یہ سارا کر کے دیکھ لیا, تو میں خالی اس پہ ٹائم نہیں لگاتا ہے. اس کی ان سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ یہاں رکھ کے ہم نے بول کے رکھے ہیں قرآن سے. دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے ورڈز کے بارے میں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ٹیبل جو فتح کا لکھا ہم نے, یہ بتایا ہے کہ ورڈ فتح قرآن کے اندر کن کن طرح سے کن کن شکلوں میں آیا ہے یا فارمیٹس میں آیا. تو وہ ساری شکلیں جو قرآن کے اندر ورڈ لفظ فتح کی ہیں وہ ساری ہم نے ڈسپلے کر دی ہیں یہاں سے. وہ یہ دیکھیے, آئیے دیکھتے ہیں قرآن سے. یہ قرآن سے نہیں بلکہ حدیث سے شروع کرتے ہیں. آج صبح جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے یہ دعا پڑھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور کہا, اور یہ کہا کہ یہ پڑھا کرو جب بھی مسجد میں داخل ہو تو پڑھ لیا کرو. کیا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم افتح کو کہاں فٹ کرو, افتح تو لی جمع کیا, لہو لہم لکا لکم دی لنا, کر لیا. اس کو میں نہیں کروں. ابواب یہ باب ہے, ایک دروازہ ہے, اور یہ سارے دروازے اندر والے ابواب اس کی جمع ہے. ابواب دروازے, یہ سارے دروازے زور دیں رحمتی کا, یہ تھا رحمتو کا, رحمتو کا. ٹھیک ہے جی, یہ زیر لگی ہے, اس کی کیا وجہ ہم ڈسکس نہیں کرتے, ابھی نہیں کرتے. رحمتو کا مینس رحمتو, رحمتہم, تیری رحمتکم, رحمتی, رحمتنا. اوکے, رحمتو کا تیری رحمت. اوکے, کیا ملاتے ہیں ذرا سارے اسپلٹ ورڈز کو ٹو میک اے سینس. تو کھول دے میرے لیے سارے دروازے اپنی رحمت کے. کام پر یہ زیر جو ہے یہ کا ہے, جیسے ارض پاکستان, یہ ارض پاکستان اس طرح کا نہیں ہوگا. ارض پاکستان پاکستان کی زمین, وہ زیر جو ہے کاکے کی, یہ فارسی کا, یہ زیر عربی کا کاکے کی ہے لیکن کسی اور وجہ سے ہے. تو ایک دفعہ اور
اے اللہ تو کھول دے. تو افتح کے فعل امر یہاں پہ یوز ہوا ہے. لی میرے لیے ابواب سارے جمع ہے تو اس میں سارے کہہ رہے ہیں سارے دروازے رحمتوں کا اپنی رحمت. تیری رحمت. اے اللہ تو کھول دے میرے لیے تیری رحمت کے دروازے, سارے دروازے. یہ اللہ ہما سے کیا بنے گا؟ یا اللہ. اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی. اللہ کو ہٹا کے لکھیں یا اللہ. تو ٹریڈیشنلی لینگویج میں یہ ورڈ یوز ہوتا رہا ہے تو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو. یہ پسند ہے, یعنی یہ یوز ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے لینگویج کو بھی اسی پیٹرن پہ رکھا جیسے اس کا کلچر اور ٹریڈیشن تھا اس کمیونٹی کے اندر. قرآن کھولتے ہی جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اس سورہ کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے, یا یہ بتائیے کہ فاتحہ کہاں پہ رکھوں ہے یہاں؟ مفعول فاتح کھولنے والا, فاعل فاتح کھولنے والا. تو فاتحہ کہاں رکھوں؟ مؤنث. جیسے فاعل مذکر ہے اور فاعلہ مؤنث ہے. فاعل کرنے والا اور فاعلہ کرنے والا. اسی طرح فاتح کھولنے والا اور فاتحہ کھولنے والی, قرآن کو کھولنے والی سورہ. This chapter is opening the Quran, so it's called opening surah of Quran. So اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے, the opening surah of the Quran. یہ ذرا بتائیے کہ یفتح کہاں رکھوں میں؟ یہ کوسچن قرآن سے سورہ سبا سے طارق بھائی نے یہ ٹک کی ہے. سبا مدارے یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. فتح کتنے معنی ہم نے دیکھے فتح کے؟ 3. اس نے کھولا, اس نے فیصلہ کیا, اس نے فتح. دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, یہاں سے بڑا واضح ہوگا. ثم یفتح ربنا یجمع بیننا, ثم ہمارا رب ہم سب کو ہمارے درمیان جمع کرے گا, اور پھر ثم یفتح بیننا بالحق, ثم یفتح بیننا ہمارے درمیان. اس لیے کیا کھولے گا بھی ہماری مشکل کی کلیاں تو کھولے گا, فیصلہ کرے گا یہاں. پھر وہ فیصلہ کرے گا بیننا. ایک نا, اس نا کے معنی کیا ہے؟ بینا درمیان, اور نا ہمیں. بیننا ہمارے درمیان, کتابنا ہماری کتاب, بیننا ہمارے درمیان بھی الحق حق کے ساتھ. حق کے ساتھ. ایک ملائیں اس کو کیا, ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا. پہلے وہ آیت ہم نے نہیں رکھی. پھر یہ ووکیبلری کا پارٹ ہے اس وقت. پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ. سب پتہ چل جائے گا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. تو یہ یفتح یہاں پر قرآن میں یوز ہوا ہے. یہیں پہ مختصر پڑھیں. پھر طارق بھائی نے یہ بڑا اچھا سلیکٹ کیا وہاں سے سورۃ السبا سے. کیوں فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ کھولنے والا الفتاح ہے. وہ الفتاح ہے. This is one of the attributes of Allah. الفتاح is the attributes. اسماء حسنہ میں سے الفتاح بھی قرآن میں 99 نام جو ہے اس میں یہ بھی ہے. بڑے زبردست. یہ تینوں معنی میں استعمال ہوگا, کھولنے والا, فیصلہ کرنے والا, اور اٹ میک سینس. دونوں کا بھی ہم نے دیکھا, اٹ میک سینس. ہاں جی. واہ سوری واہ کیوں یہ سارا کچھ کرے گا وہ؟ کیونکہ الفتاح مسلم کر رہا ہوں, کیونکہ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. اور وَهُمْ أَنْتَ أَنْتُمْ عِبَّا. پھر وَهُمْ أَنْتَ الفتاح کہاں رکھنا ہے اس ٹیبل میں؟ فاعل. فاعل ہے فاتح کھولنے والا, اور فتاح کیا ہے؟ بہت زیادہ. فاعل کا اسم مبالغہ فعال ہے, اسی ویٹ کے اوپر, اسی وزن کے اوپر فاتح کا اسم مبالغہ فتاح ہے, بہت زیادہ کھولنے والا, بہت زیادہ فیصلے کرنے والا, حکمت اور دانائی کے ساتھ. العلیم بھی ہے, اس لیے فیصلہ کرتا ہے بیکاز ہی از نالجیبل. فیصلہ تو تب کرے گا جو بھی فیصلہ کرنے والا قاضی ہوگا. دس از ون آف دا ریکوائرمنٹ دیٹ ہی شوڈ بی علیم اینڈ خبیر ایز ویل. خبیر, ہی شوڈ بی پروفیشنل, ایکسپرٹ. خبیر کا ایگزیکٹ معنی انگلش میں ایکسپرٹ ہے. ہی شوڈ بی ایکسپرٹ اینڈ علیم, knowledgeable. چھوٹا موٹا نالج, ہی شوڈ بی ریئلی ایکسپرٹ. having all his skills required to decide or take decision or settle down disputes. اس لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ, اور وہ سب سے زیادہ بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے, بہت زیادہ جاننے والا ہے. یہ لنک ہے اس سے, اس لیے اس کے ساتھ پتا ہو گئی بات. ہو گئی میں علیم جو ہے, علیم کہاں پہ رکھوں یہاں پہ میں؟
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر ہی بات ہے عالم کیا عالم فاعل ہے اور علیم بھی اس میں مبالغہ ہے. راحم رحم کرنے والا فاعل ہے اور رحیم اس میں مبالغہ ہے بہت زیادہ مبالغہ نہیں آپ نے بڑھا چڑھا کے پازیٹیو سینس میں بڑھا چڑھا ہی ڈیزرو فار اٹ بڑھا چڑھا نیگیٹو سینس میں نہیں ہے. اچھا سورۃ الانعام سے آج انعام کا ذکر اس میں تھا سورۃ نماز میں. وعنده مفاتیح میں ذرا تھوڑا اس کو دھی کرنے لگا ہوں تھوڑا غلط کرنے لگا ہوں غلط کرتا ہوں اس کو. مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو. مجھے یہ بتائیے کہاں پہ فٹ کروں. یہ مفاتیح نہیں ہے یہ مفاتیح ہے اور کیوں ہے اس کی ریزن ابھی ہم نہیں پتا کریں گے. اس کی کہاں پہ رکھوں میں اس کو. مفعول یہ مفتوح نہیں ہے یہ مفاتیح ہے. پلورل ہے. کس چیز کا پلورل ہے یہ. مفتاح. مفتاح کیا چیز تھی. چابی. اس میں آلہ کنجی جسے کھولا تھا اس میں تو کنجی نہیں ہے کنجیاں ہوتی ہیں نا دو بولتے ہیں مفتاح اس میں آلہ یہ وہ آلہ جسے آپ بولتے ہیں نا. تو کمپیوٹر از ون آف دی equipment you solve your problems. so یہ مفاتیح جو ہے یا کے ساتھ مفتاح کی جمع ہے. اب دیکھتے ہیں معنی اس کے کیا ہے. وعنده بالکل صحیح بتایا. اس میں آلہ ہے یہاں پہ دکھایا نہیں ہم نے کہ اس میں آلہ اور اس میں مکان کو بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے عربی میں کیونکہ جو ایکشن ہونے والے ہیں وہ کسی جگہ ہونے والے ہیں نا. تو اس جگہ کا ذکر بھی ہے. مسجد ہے چاہے وہ مسجد ہے چاہے مذہب ہے کوئی راستہ ہے یا کچھ اور ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اور آلہ جس چیز سے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کام کیا جا رہا ہے وہ اس میں آلہ ہے. مفاتیح مفتاح کی جمع اور مفتاح کے معنی ہے کنجی چابی کنجیاں. الغیب غیب کی ساتھ غیب جو ہے یہاں پہ فٹ ہوگا اور غاب یغیب ہوا ہے اور غیب کا فاعل جو ہے وہ غائب ہے. اور غائب کہاں پہ رکھیں گے ہم یہاں پہ رکھیں گے. لا یعلم تو جانتا ہے. نہیں تو نہیں ہے. تو جو ہے وہ تا ہے شروع میں. تو یاد رکھیں تو اور تم سب تا شروع میں تو اور تم سب یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو یہاں جو ہے وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. عالم یعلم عالم معلوم مطلب کیا ہے اس کا علم. یہ سارے ورڈ قرآن میں یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے عالم کرتے ہیں ایک دفعہ علم علمت 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 علمنا يعلم يعلمون تعلم تعلمون أعلم نعلم يعلم لا يعلمون لا علم عالمون عالمين معلوم ما في معلوم معلومون علم. یہ سارے ورڈز قرآن میں یوز ہوئے. علم کا ذکر تو بہت زیادہ ہے قرآن میں اور علم کے معنی جاننے کے ہیں. جان رکھو بڑی وارننگ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. جان رکھو علم جان رکھو. اوکے اس کو دیکھ لیا ہم نے. ہاں وہ کتاب ہو جو ہے اس کی کتاب ہے اور کتاب ہاں اس مؤنث کی کتاب ہے. لیکن یہاں ایک مؤنث کے لیے نہیں. یہ اصل میں اس مفاتیح کے لیے یوز ہوا ہے اور یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے. اگر یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے تو پھر کوئی پوری جمع بھی ہوگی تو یہ پوری جمع ہے. فاتح فاتحون فاتحین. مفتاح جو ہے اگر اس کو فالو کرتا مفتاحون مفتاحین تو پھر سالم جمع ہوتی. سالم کا کیا مطلب ہے؟ مرغ مسلم پورا اور اگر توڑ کے پیسز میں کر دیا تو بروکن ٹوٹا ہوا ہے. اس کو مکسر کہتے ہیں یا تقسیم کہتے ہیں. مرغ مسلم اینڈ مرغ مکسر ان پیسز ڈفرنٹ. لیگ پیس مجھے چاہیے مجھے برسٹ چاہیے تو یہ مکسر ہے. اور مسلم پورا جو ہے نا روسٹ کیا ہوا یا دوسری طرح سے بھی چاہیے مجھے. مسلم سالم سے ہے. سالم کے معنی اردو کا ورڈ ہے یہ سالم ہے. سالم چاہیے مجھے پورا چاہیے سالم. اگر یہ سالم ہے کوئی بھی فاعل اس جمع کو اگر فالو کرے گا تو وہ سالم جمع سالم ہے اور نہیں کرے گا تو پھر ٹوٹا ہوا ہے. بروکن پلورل ہے. مکسر ٹوٹے ہوئے. تکسیر بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس لیے جمع بروکن پلورل کے ساتھ ہمیشہ جو ورب ہوگا یا جو پروناؤن ہوگا وہ تھرڈ پرسن سنگولر فیمینن جینڈر. تھرڈ پرسن سنگولر فیمینن جینڈر یہ بروکن پلورل کی ایٹریبیوٹس ہیں. اس کو ہم کرنے کے لیے کریں گے. one of the rules of the Quran to understand Quran. کرتے رہیں گے. آپ پریشان نہ ہوں گے یاد کیسے رہے گا. ہم بار کریں گے اور آپ دیکھیں گے فنگر ٹپ پہ آ جائے گا. ہاں کا مطلب اسے نہیں ہے. ہاں کا مطلب کیا ہے؟ انہیں کیا چیز ہے وہ سارے مؤنث جو مفاتیح جو ہے بروکن پلورل ہے مؤنث ہے نا. اس لیے جو ہے ہاں مطلب کتاب ہاں مطلب اس کی کتاب نہیں ان کی کتاب سب کی جو بروکن پلورل ہے. الا سوائے ایکسپٹ ہوا وہ ذرا ملائیں اور اس کے پاس ہے
پاس چابیاں ہیں غیب کی نہیں کوئی جانتا ان کو سوائے اس کے. کیا کیا کہنا ہے طارق بھائی یہاں پہ؟ ہاں طارق بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ مفتاح ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ مفاتیح. مفتاح کھولنے والا اور مفاتیح کھولنے والی کنجیاں. یہ کنجی ہے اور یہ کنجیاں ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو طارق بھائی. نہیں 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 ایسا نہیں کرتے. پتا ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ ورڈ پہلے کرتے ہیں اس کو. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے ناصر بھائی؟ ٹارگیٹ جو ہے وہ سورۃ الکافرون کا ہے تو یہ آج نہیں کرتے یہ ورڈ. جعلہ کے معنی بتا دیں بس. جعلہ اس نے بنایا. یہاں پہ اس کی یوز بھی ہیں. یعنی جاعل ہم کریں گے. ہم نے رکھا ہے اس میں کوسٹ ڈیولپمنٹ میں انشاءاللہ. ذہبہ اس پہ ذرا تھوڑی سی میں بات کر لوں گا. کل آپ نے انجوائے کیا اس کو. ذہبہ کے معنی کیا ہے؟ وہ یہاں پہ کیا آئے گا بتا دیں. ایک دفعہ بتا دیں. ایک دفعہ بتا دیں. ذہبہ ذاہب جانے والا ہے اور مذہوب جس کی طرف جایا گیا. جس نے کال کیا آپ کو کیا جاؤ تو آپ جانے والے ہیں. کس کی طرف جانے جس نے کال کیا. مذہوب وہ ہے. کیسے جائیں گے آپ؟ یہ داران ایوے جائیں گے یا ادھر سے نکلیں گے؟ اس راستے سے. جس راستے سے نکلیں گے وہ جگہ ہے جس سے جائیں گے نا. وہ جگہ ہے جس سے جائیں گے. جگہ کو کیا کہیں گے عربی میں؟ اس میں مکان. جس جگہ سے جائیں گے یہاں پہ مجھے بتائیے. مذہب کیا ہے؟ جسے وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے. اسی لیے ہم اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہیں. اور اسلام وہ راستہ ہے جس پہ چل کر منزل مقصود کی طرف پہنچنا. اور منزل کیا ہے؟ ھذا فوز الکبیر. بہت بڑی کامیابی ہے. وہ بہت بڑی کامیابی ہے جس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے. کہاں سے جانا ہے؟ مذہب پہ چل کے جانا ہے. مذہب کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جس پر چل کے جانا ہے. وہ سیدھا ہی راستہ ہے. اتنا لمبا نہیں ہے. اگر گوگل پہ آپ دیکھیں گے تو منیمم ڈسٹینس. اور بلکہ ڈسٹینس نہیں ہے ڈسپلیسمنٹ کہیں گے. ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹینس دونوں سیم ہے. تو بس اتنا ہی کہنا تھا یہاں پہ. آج ہم نے مذہب سیکھا ہے. مذہب اس میں مکان ہے ذہبہ کا. اور مذہب وہ جگہ اس میں مکان ہے. وہ راستہ ہے جس پر اس لیے اس اچھے راستے پر ہم چل رہے ہیں. منزل مقصود پہ پہنچنے کا. منزل مقصود کیا ہے؟ ھذا فوز الکبیر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. یہی منزل ہے ہماری سب. منزل تو یہی ہے نا. کوئی بھی کام کریں گے یعنی ٹارگیٹ لیس نہیں ہوگا. وہ ٹارگیٹ اور آبجیکٹیوز ہوں گے اس کے. یہ آبجیکٹیوز ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. اچھا نہیں سوری آپ ٹھیک ہے آپ سے نہیں کہہ رہا چھوٹے سے کہہ یہ اوپر کیسے جائے گا؟ یہ وہ ٹچ اسکرین کس چیز کو کروں؟ یہ ادھر سے اب ایسا کریں عبادت بہت ڈسکس ہوا ہے قرآن میں. عبادت اللہ کی کیونکہ ڈسکس ہوا ہے بہت زیادہ. عبادت یہ بھی ایک ٹارگیٹ ہے. کیوں انسان کو کریٹ کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور ہم نے انسان اور جن کو بالکل نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ کیا مقصد ہے؟ اور عبادت سے بہت ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. وہ سب سے ایک ون آف دی ایسوسیشن ود عبادہ از دا سیٹسفیکشن آف یور ہارٹ. سینٹرل پارٹ آف دا باڈی. کیوں مطمئن نہیں آپ؟ کیوں فرسٹریٹڈ ہیں؟ بیکاز یو آر ناٹ ان کانٹیکٹ ود دا کریٹر. یہ اس بیماری کا علاج ہے اور بہت بڑا علاج ہے. کیونکہ ایک جگہ اور کہہ دیا گیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار سن رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی ان دلوں کو اطمینان اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو پھر یہ کرو نا. ساری بیماریاں بھی ہیں تو چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ. You will not fear it. You will be given a long life. ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے ہیں عبادہ کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ ہے نا. عبادہ یہاں رکھتا ہوں میں ذرا. چلیے یہاں ذرا یہ اجازت مجھے دے دیں آپ کہ میں پیش لگا لوں. جو بنا دیا آپ نے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. کدھر میری مشین یہ کام اچھا ٹھیک ہے. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. میں وہ ان کے ساتھ بنائی تھی انہوں نے
کام نہیں ہے دربار اس کی بات بنائی تھی. ہم اس کو انشاءاللہ اس پہ شفٹ کریں گے فوری طور پہ. شروع میں ذرا موٹیویٹ کرنے کے لیے اور کورس کا مقصد بتانے کے لیے. آگے جاؤں میں جاتا ہوں نا. ہاں ٹھیک ہے جاتا رہوں گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. یہ عبادت کا پورا عبادت کا جو ہے نقشہ ہے یہاں پہ. کن کن شکلوں میں اللہ نے عبادت کرنے کا ذکر کیا ہے. وہ سارے ورڈ جو قرآن میں عبادت کی اللہ نے یوز کیے وہ سارے یہ ہیں قرآن سے پک کر کے ہم نے اس کو آرگنائز کر دیا. تو عبادت کا ٹیبل بن اس میں کوئی خاص کام نہیں کیا ہم نے, جسٹ بھی آرگنائز. اور ہم نے کہا شروع تو ہم یہاں سے عبادت سے کرنا تھا, تو بڑوں نے کہا نہیں ایسا کرو کہ عبادت شروع کریں عبادت سے. پیش لگا دوں میں آپ نے پیش لگی تھی سوری پیش آپ کی اجازت سے لگی تھی, ذرا پیش لگا رہے ہو. اعبد لا تعبد اعبدوا لا تعبدوا عابد عابدون عابدين معبود معبودون معبودين عبد عبادہ. جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ, عبادہ the act of worship is عبادہ کیونکہ مصدر ہے تو مصدر ہے نا عبادہ. آپ ذرا ایک دفعہ مجھے ترجمہ صرف ایک دفعہ میں کہوں عبادہ آپ ترجمہ کریں to make sense. عبادہ اس نے عبادت کی, عبادو ان سب نے عبادت کی. عبادت تو عبادت کرتی تم سب نے عبادت وہ عبادت کرتا ہے یا کریں گے. وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو عبادت کرتا ہے یا کریں گے. تم سب عبادت کرتے ہو یا کریں گے. میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. عبادت کر لا تعبد تم سب عبادت لا تعبدوا تم سب عبادت نہ کرو. partners that are associated with the creator لا تعبدوا ان کی عبادت نہ عابدون عابدون عابدین عبادت کرنے والے معبود جس کی عبادت کی جائے, معبودون معبودین جن سب کی عبادت کی جائے. بتوں کی عبادت we reject this but you have to, because these معبود and معبودون are discussed in the Quran when they are discussing these both idols. سارے جھوٹے خداؤں کا ذکر وہ معبودون اور معبودین سے. معبود تو صرف ایک ہی ہے, deity worthy of worship is one and alone. قل هو الله احد. اور یہ بتائیے عبادت عبادت کرنا, بندگی کرنا یعنی سلیب بن جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبمٹ کر رہے ہیں, اس کے نیچے جھک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی کمانڈز ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی I obey it, I follow it without any debate and argument. عبادت جو ہے جیسے عباد جو ہے وہ عبد کی جمع ہے. عبداللہ سنگولر ہے اور عباد اللہ پلورل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران کہتے ہیں یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو. اب عباد اللہ تھا لیکن زبر لگا دی تھی انہوں نے عباد اللہ, اس لیے کہ پیچھے حرف ندا یا ہے. یا جو ہے یہ نواسب الاسم ہے, اسم کو نصب دیتا ہے. نصب کیا ہے؟ زبر. تو یا عباد اللہ, جب عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. کسی کا نام عبداللہ ہے نا, کہیں گے عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے, لیکن جب عبداللہ کو پکاریں گے تو عبداللہ نہیں کہیں گے, عبداللہ کہتے ہیں. یہ لوگ عبداللہ کہتے ہیں, جانا بھی کہیں وہ ہڈن ہے. آپ عبداللہ اس کو نہ کہیں, اس کو کہیں عبداللہ. یہ عبداللہ ہی بولتے ہیں, اس لیے بولتے ہیں کہ یا لگا ہوا ہے, وہ چینج ہو گیا, یا کی وجہ سے زبر لگ گیا, پیش زبر میں چینج ہو گیا. یہی فرق محمد دور اور محمد در میں ہے. اور ریزن ہے. رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول. جب صحابہ کرام مخاطب ہوتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ, نہ اللہ پیش نہیں تھی, وہ زبر لگاتے ہیں کیونکہ پیچھے یا حرف ندا جو ہے یہ نواسب اور اسم میں سے ہے. اسم کا نواسب ہے, میں ناصب کی جمع نواسب. نصب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ زبر نصب. وہ سیدھا نہیں, سواس نصب فتحہ نصب. ہم اس کو دیکھتے رہیں گے آصف بھائی, آ جائے گا ہمیں. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ پیسہ ایک دفعہ کہتے ہیں زبر نصب اور فتحہ کہتے ہیں, دو نام ہیں ہر چیز کے. اچھا پیش کو کیا کہتے ہیں؟ رفع اور ضمہ. زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. ایک دفعہ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ رفع فتحہ نصب. پیش دمہ رفع اور زیر کو کسرہ یا جر. ہم کہتے ہیں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں, ہم کہتے رہیں گے اس کو. اچھا یہ سمجھ میں آ گیا عبادت کا بالکل کلیئر ہے یا اس کو اپلائی کرتے ہیں قرآن میں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا ایھا یا اور
اور یا یہاں کے ایک ہی معنی ہے اے الناس لوگوں اعبدو کہاں پہ رکھوں میں سب عبادت کرو اعبدو یہاں رکھیں گے یہاں پہ لکھا اعبدو یہاں رکھو ربکم تم سب کے یہ تھا ربکم ربکم کا مطلب ہے تمہارا رب جب یہ ہوگا ربکم تو اس کا مطلب ہوگا تمہارے رب کی یہ مفعول بھی ہو گیا ڈسکس نہیں کرتے اس کو پرابلم ہو جائے گا لیول 4 میں کریں گے تاریخ میں نہیں ہم لیول 4 میں سیکھیں گے انشاءاللہ ربکم تمہارے رب کی ربکم ربہ ربکم ربکم ربی ربنا الذی وہ جو the one who خلق جس نے نہیں خلق پیدا کیا یخلق اسی پہ خلق یخلق خالق مخلوق اور خلق اگر آپ خود رکھیں تو رکھیں آپ رکھیں یہ پریکٹس بھی کریں رکھ کے دیکھیں کیا بنتا ہے خالق کون ہے مخلوق کون ہے خالق کیا بتائیں اے لوگوں اپنے رب کی جو جس نے بنایا پیدا کیا تم سب کو سورہ کا پیچھے ہے پیچھے بیک جائیے نہیں وہ تو ہم اسکپ کر کے آئے تھے نا آج کے اسائنمنٹ جو یہ نہیں وہ ٹھیک تھی وہ سمجھانے کے لیے اب تک جو ٹولز ہم نے پڑھے ہیں کیا کیا پڑھا ہے ہم نے جسٹ بریفلی ہوا ہم انت پھر کیا کیا تھا ہم نے یہ تھا یہ کہ پروناؤن ہے رائٹ ناؤن کی جگہ اور کچھ اٹیچ پروناؤن ہے کچھ ڈیٹیچ ہے اٹیچ والے پوزیسو ہیں جیسے پوزیسو قبضہ رکھتے ہیں کسی چیز پر کیسے کتابوں تیسری چیز کیا پڑھی اسکول میں ہم نے وہ حفظت بی لی من فی علا عند مع عن یہ سارے ہم نے پڑھے ہم نے کہا بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور یہ چینجز بھی بہت کرتے ہیں قرآن کے اندر اس لیے one of the tools of the Quran to understand Quran ٹھیک ہے یہ پڑھے پھر ہم نے کیا پڑھا فعل کا ٹیبل اور پھر خلقہ اور زبر والے پڑھے پھر عبدا ساری چیزیں دیکھی کہ کیسے چینج ہو رہی ہیں قرآن کے اندر ایک ورڈ کس طرح سے مختلف طریقوں سے آیا ہے عبدا کو بھی ہم نے دیکھا ایز این ایگزامپل آئیے یہ سارے ٹولز جو ہم نے اب تک سیکھے ہیں نا اس کو قرآن کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں خرم بھائی کل اپلائی کیا تھا ہم نے لیکن آپ نہیں تھے اور ڈاکٹر نہیں تھے تو ہم جو ہے دوبارہ کرتے ہیں اس کو تو دوبارہ کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں صحیح طرح سے ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں ٹائم میں خلق تھوڑا سا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم one of the objectives of this course is to read Quran ٹھہر کے اور پھر تجوید کے ساتھ بھی خوبصورت طریقے سے ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھتے جائیں گے تو جسے پتہ چلتا جائے گا ہم بیچ بیچ میں وہ کرتے رہیں گے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے کہ کیا کریں گے تو انشاءاللہ آخر میں آپ دیکھیں گے بغیر محسوس کیے ہوئے قرآن بھی اچھا ہو جائے گا اس کورس کی وساطت سے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد دال پہ ذرا کچھ کر رہا ہوں میں انا نہیں ہے انا کا مسئلہ نہیں بنایا یہ انا ہے لکھا ہوا انا ہے لیکن تجوید کی روح سے اس کو ہم کہہ دیا نبی علیہ السلام نے کہ اس کو انا نہ پڑھنا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنانا اس کو پڑھنا انا لکھا ہوا انا ہے انا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین آئیے دیکھتے ہیں ورڈ عبادہ مختلف شکلیں جو ہم نے پڑھی وہ کس طرح سے قرآن میں یوز ہوئے اور وہ سارے ٹولز جو اب تک ہم نے لرن کیے ہیں یاد کیے ہیں یا سیکھے ہیں وہ کیسے قرآن میں اپلائی ہو رہے ہیں کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ قرآن سیکھا جائے ان سارے ٹولز کی مدد سے اب دیکھیں کتنا آسان ہو جائے گا قرآن خاص کر دوسرا آپ کے لیے نا تو میں پہلے کیا کروں گا اس میں ٹیکنیک یہ ہے کہ پہلے پوری آیت ہم پڑھتے ہیں پڑھتا ہوں میں ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں کہ کیسے ہم قرآن پڑھیں گے کیسے سیکھیں گے پہلے پوری آیت پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون اب پڑھیں گے اس کو قل
قل کیا چیز ہے؟ ہم نے قالا کو پہلے کر لیا تھا نا. قالا قالوا قلت قلت قلنا يقول يقولون تقول تقولون نقول نقول قل لا تقول لا تقول قائل 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 مقول 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 قول. یہ جس ریل میں نے تیزی سے چلائی ہے اس کو کر کے پوائنٹنگ سے فارورڈ تاکہ پتہ چلے کہ جیسے آپ کو پتہ چلا قل تو کہ فعل امر ہے یا ایھا الکافرون کا مجھے بتائیے کہ اس ٹیبل میں کہاں رکھوں میں؟ فاعل اس کا کیا ہے؟ کافر. اس کی جمع کیا تھی؟ کافرون. کافرین. کافرین یہاں یوز نہیں ہوا ہے, کافرون یوز ہوا ہے. اس کی ریزن ہے کیونکہ کافرون یہاں پہ فاعل ہے. اگر فاعل نہ ہوتا کچھ اور ہوتا تو کافرین کرتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کفر. نہیں, روٹ ورڈ کفر ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہے نا مصدر, لیکن کفر اس نے کہا قرآن کا 1/3 پارٹ جو ہے نا وہ اس میں توحید کا ذکر ہے, اور توحید میں بار بار شرک اور کافر, اور شرک ایسوسیٹ کافر ایسوسیٹڈ ود شرک. کافر ورڈ کافر اور کفارہ بہت یوز ہوا ہے قرآن میں. اس لیے آپ نے دیکھا اگر یہ سارا ٹیبل ہم نے پڑھ لیا ہے نا تو ہم نے بہت سارا قرآن سیکھ لیا آج, کیونکہ 1/3 آف دا قرآن از ایسوسیٹڈ ود توحید, اور توحید از ایسوسیٹڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ دس شرک, اور شرک کافر آر ایسوسیٹڈ. کافر کا بہت ذکر ہے قرآن میں. آپ دیکھیں کچھ پتہ ہے کتنا ورڈ ہے نہیں, تو دیکھیں گے اس کو ہم کافر کہتے ہیں بہت زیادہ یوز ہوا ہے. ہم نے بہت قرآن سیکھے ہیں. ذرا آپ ملائیں اس کو کیا بنتا ہے. آئیے اسپلٹ ورڈز کو ملا کر دیکھیں کہ کیا سینس بنتا ہے. تو کیا ہے؟ کافر. کون کہہ رہا تو کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو کیا کہ یہ ساری باتیں ان سے کہہ. اگر یہ ساری باتیں ان سے کہی, کس نے یہ باتیں کہی ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی اسی طرح سے ان سے کہہ, بڑا چڑھا کے نہ کہہ. تو پھر کیا کروں؟ ایسا کروں کہ اس پہ کوٹ انکوٹ کر دوں. یہاں کوٹ لگاتا ہوں, کل کے بعد کل باہر ہے یہاں اور یہاں. یہ سارا ڈائریکٹ اسپیچ اس کو کہتے ہیں انگلش میں ڈائریکٹ اسپیچ. وہی ورڈز کنوے کرنا, ورڈز کو ہٹا دیں تو انڈائریکٹ اسپیچ ہے, اور اس کے سینٹنسز بھی آگے چینج ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے. تو کہہ کیا کہہ یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ کہہ سے یہ جو تم سے کہہ رہے ہیں نا, تو تو یہ کہہ کیا کہہ تو کہہ کافرو لا اعبد ما تعبدون. لا نہیں اعبد بتائیں کہاں ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا. اعبد افرمیٹو سینٹنس ہے, بیانیہ جملہ ہے. لا اعبد نافیہ ہے, نیگیٹو سینٹنس ہے. لا اعبد میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبد میں عبادت. تو نیگیٹو سینٹنس بھی ہم نے سیکھ لیا یہاں پر کہ نافیہ کیسے بناتے ہیں. جس لا لگا دیں آپ تو بن جائے گا. میں جو ماں کے معنی جو بھی ہیں اور کیا بھی ہے, اور یہ واٹ ورڈ ہے کامن جو دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اوکے, ماں جو یا جس کی. تم سب عبادت کرتے ہو. کہاں پہ آتا ہے وہ تعبدون رائٹ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. نہیں, عبادت کرتا ہوں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے. آگے چلتے ہیں, آگے بھی مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اچھا اس میں دیکھیے باقی تو ٹھیک ہے. واہ کیا ہے؟ اور لا نہیں. انتم تم سب. یہ کیا تھا ہم نے پڑھا, یہ دس ون آف دا ٹوز آف دا قرآن. دیکھیے ٹوز کون سے یوز کر رہے ہیں؟ انتم. یہ کیا پروناؤن ہے نا, دو ناؤنز جو ہے دو ہمارے پاس ٹو تھے, دو طرح کے پروناؤنز. وہ والا ڈیٹیچ والا ہوا ہم انت انتم, ہوا ہم انت انتم, انا ہوا وہ ہم وہ سب, انت تو انتم تم سب, انا میں نحن ہم سب. اب دیکھیں کیسے. دیکھیے کہاں یوز ہوا ہے. ایک انتم یوز ہوا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ تم سب. انا میں, پھر انتم تم سب. اچھا ایک اور چیز جو یوز ہوئی ہے یہ دینکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم سب کا دین. یہ کیا ہے؟ دین میرا دین. یہ کیا تھا؟ یہ اٹیچ کتابہ کتابوں تو کیا مطلب ہے دینکم کا؟
तुम सब का दीन और दीनी मेरा दीन। यहाँ या गिर गया, हम ऐसा करेंगे तारीख पर यहाँ या रेड लिखेंगे, या लिख कर उसको फिर बाद में क्या करेंगे, जब मैं कहूँगा कि वो गिर गई है तो उसको गिराते हुए उठाएंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। अच्छा ये क्या था, इसमें हमने देखा अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन दोनों यूज हुए हैं, ठीक है जी। और क्या रह गया इसमें, और तो कुछ नहीं, छोटे मोटे वर्ड्स हैं, जैसे माँ के मानी क्या है, यहाँ पे क्या मानी है, माँ के क्या मानी है, जो या जिसकी। कहाँ पे हम, यहाँ पे है ना जी जी। ओके, वाह और ला नहीं तुम सब आबिदून का फाइल फाइल इबादत करने वाले। तारीफ भाई हम ये करेंगे कि ये आबादा की मुख्तलिफ शक्लों को रेड अगर कर दें तो कैसा है, ठीक है। आबिदून तुम सब आबिद की जमा है, फाइल है आबिद, आबिदून, आबिदीन। और रूट वर्ड क्या था इसका, ओके, आबिदून इबादत करने वाले, हाँ जिसकी जो या जिसकी, आबुदु मैं इबादत ठीक है। करता अब जरा मिलाएं, और नहीं तुम सब इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। या करूँगा, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं मैं आबिद इबादत करता आबिद जो है, अच्छा छोड़ दो। आबिद जो है क्या, आबिद और आबिदुन में फर्क बताएं मुझे, आबिद और आबिदुन। जमा ये वाहिद है और ये जमा। आबिद इबादत करने करने वाला, वाला, इबादत करने वाला। आबिदीन भी, आबिदीन यहाँ पर यूज नहीं है, उसके रीजन है। माँ जो जिसकी, जो या जो पढ़े और बाद में हो जाएगा, माँ जो। अबद तुम जरा बताएं कार को क्या मतलब है डॉक्टर साहब, अबद तुम जरा बताएं। तुम सब इबादत करते। नहीं गलत हो गया, नहीं जरा सोचेंगे डॉक्टर साहब, सोचेंगे जरा। अबद तुम बताइए आप, कोई नहीं मदद करेगा डॉक्टर साहब की भी, नहीं नहीं अबद तुम कहाँ पे, जरा करके बताएं आप मुझे। अबदा अबद तुम मतलब बताइए इसका, तुम सब ने इबादत की। पास में अबदा उधर था ना। जी जी। पीछे तारीख भाई आबादा आगे 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 उससे अबादा की बात कर रहे हैं, फाइल अच्छा ठीक है, हम लाएंगे इसको लाएंगे हम इंशाल्लाह, यहाँ पे इसको लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, हम उसको उधर भी लाएंगे, उसके साथ अटैच। हाँ ये जरा देखिए किधर आता है अबद, इधर का डॉक्टर साहब अबद का उसने इबादत की, अबद हम सब ने इबादत की, अबद का तो ने इबादत की। एक दफा और जरा मुझे बताइए, कोई मजा आया नहीं। अबदा अबदू उन सब सब ने ने इबादत। तूने इबादत की, पास में तूने अबद इबादत तुम की, सब ने इबादत की, मैंने इबादत की, हम सब ने इबादत या अबूदू की। वो इबादत करता है या करेगा, सब इबादत करते हैं या करेगा, तुम सब इबादत करता है या करेगा, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। इबादत कर, ला ताबुदू वो इबादत ना कर, उबुदू ला ताबुदू आबिद आबिदीन माबूद जिसकी इबादत की माबूद जिसकी इबादत की जाए, इबादत। ठीक है, आगे चले या पीछे? ये घड़ी आगे है। अच्छा आगे है, ठीक है। नाश्ता भी करना है। यहाँ पे हम अबद तुम क्या है डॉक्टर साहब, अबद तुम सब ने इबादत की। तो क्या होगा डॉक्टर साहब, आप बताएंगे, मैं रखूंगा यहाँ पे। और नहीं मैं इबादत करता, नहीं करने वाला, इबादत करने वाला। हाँ आप जो है फाइल था, इबादत करने वाला जो या जिसकी तुम सब, ये तुम लिखा हुआ है, ये तुम कोई तुम है, तुम अब सही बात नहीं है, बड़ी सही बात बता रही है, इबादत की, ये सीधा उर्दू होगी, तुम वाली बात होगी। तुम आबिदून मा अअबुद, डॉक्टर साहब आज के लिए आपके लिए कर रहे हैं हम ये। आप जरा बताइए, वाह और ला नहीं, अंतुम तुम सब आबिदून इबादत करने वाले, इबादत करते हैं, इबादत करने वाले, इबादत करने वाले। हाँ क्योंकि यहाँ पे था इबादत करने वाला, और ये आबिदून जो है इबादत करने वाले। मा जो या जिसकी अअबुद, मैंने इबादत नहीं मैंने इबादत की तो क्या होगा, मैंने इबादत की, अबद तू मैंने इबादत की, ठीक आबुदू मैं इबादत करता हूँ। अगर ये कहें कि मैंने इबादत की तो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 0 मार्क्स। मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताएं ना जरा कि मैंने इबादत की, तो आपने बताया कि अबद तो और नहीं तुम सब इबादत करने वाले जो या जिसकी मैं इबादत करता हूँ।
تو کیا کرتا ہوں لہٰذا میں ساری پروپوزل کو ریجیکٹ کر رہا ہوں straight away I'm rejecting this proposal put forward by you foolish people. میں ان کو آپ کو پتا ہے کس کو یہ اگر کہتے ہیں کہ ایک سال تم ہمارے مذہب کی دین کی عبادت کر لو ایک سال ہم تم کریں گے بڑا اچھا اگریمنٹ کر لو I reject straight away your proposal. لکم تم سب جی ہاں لکم لا لکم تم سب کے لیے دینکم تم سب کا دین اور لی میرے لیے دینی میرا دین وہ یہاں گر گیا اس کو پکڑ لاؤ دینی گر گیا وہ دکھائیں گے